اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگل میں یوں تو ہزاروں قسم کے جانور پائے جاتے ہیں، ان میں سے شیر ہرگز بڑا طاقتور جانور نہیں ہوتا۔ مثال لے لیجئے کہ ہائٹ کے اعتبار سے جراف جو ہے وہ بہت اونچا ہے سب سے، اور اگر پھرتی کی بات کریں چیتا اس سے زیادہ پھرتیلا جانور اور کوئی نہیں۔ چالاکی کے اعتبار سے لومڑی سب سے چالاک ہے، اور انتہائی طاقتور اور وزنی جانور جو ہے وہ ہاتھی ہے، جسے بلا شبہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنگل میں سب سے زیادہ طاقتور جانور ہے۔ اس کے باوجود ان میں سے کوئی بھی جنگل کا بادشاہ نہیں ہوتا، اور شیر جسے جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں، اس میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جو ان باقیوں میں ہوتی، باوجود وہ جنگل کا بادشاہ ہے۔ نہ وہ خوبصورت ہے، نہ وہ لمبا ہے، نہ وہ بہت بڑا وزنی ہے، نہ وہ بہت بڑا طاقتور ہے، نہ وہ پھرتیلا ہے، نہ وہ چالاک ہے۔ اس میں کوئی ایسی سکل نہیں ہے، کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جنگل میں رول کرے، حکومت کرے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کس بنیاد پر وہ جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے؟ تو دوستو، اس میں ایک خوبی، ایک کوالٹی ایسی ہے جو اور کسی میں نہیں۔ ان باقیوں میں وہ کوالٹی نہیں ہے جو اس میں ہے، اور وہ ہے اس کی خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس۔ اس کی خود اعتمادی نے اس کو جنگل کا بادشاہ بنا رکھا ہے، اور یہ صدیوں سے بنا ہوا ہے۔ کسی نے اس کو پوچھا کہ جناب، آپ نہ اتنے خوبصورت ہو، نہ آپ میں کوئی ایسی اہلیت ہے، نہ اتنے آپ طاقتور ہو، نہ آپ کوئی بہت بڑے چالاک ہو، تو آپ کو کیسے جو ہے وہ لگتا ہے کہ آپ بادشاہ ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بادشاہ ہوں، تو بس میں بادشاہ ہوں۔ یہ خود اعتمادی انسان کے اندر ایک فیل پیدا کرتی، ایک احساس، ایک فکر، ایک سوچ، اور اس سوچ کے کا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے، اور جب اس کا ایٹیٹیوڈ بدلتا ہے تو لائن آف ایکشن بدل جاتا ہے، اس کا طرز عمل بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جنگل کا سب سے طاقتور جانور ہاتھی اور پھر شیر، ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تو دیکھتے ہی ہاتھی کے مائنڈ میں سب سے پہلے کیا خیال آتا ہے؟ اس کے من میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو بھوکا آج مجھے کھائے گا، یہ نہیں چھوڑے گا۔ تو جب اس کی فیلنگ ایسی ہے، جب اس کا کانفیڈنس ایسا ہے کہ وہ پہلے سے یہ مان کر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے مجھے کھا جانا ہے، تو اس کا ایٹیٹیوڈ بدل جائے گا۔ جب اس کا ایٹیٹیوڈ بدل جائے گا، اس کا لائن آف ایکشن بھی بدل جائے گا، یعنی وہ ڈیفینسو ہو جائے گا، دفاعی پوزیشن اختیار کرے گا۔ بالکل عین اسی وقت جب شیر ہاتھی کو دیکھتا ہے تو اس کے من میں کیا آتا ہے؟ چونکہ وہ بادشاہ ہے، وہ کانفیڈنٹ ہے، اسی لیے تو وہ بادشاہ ہے، تو اس کے من میں فوراً یہ آئے گا کہ ہاں، آج کھانے کا انتظام ہو گیا، آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، جی بھر کے کھاؤں گا اس کو۔ تو جب اس میں یہ فیل آتا ہے، جب اس میں یہ احساس، سوچ جو ہے وہ آتی ہے، ابھر کے آتی ہے کہ یہ میرے کھانے کا انتظام ہو گیا اور اس کو میں نے جو ہے وہ کھا کے دم لینا ہے، تو اس کا ایٹیٹیوڈ بدل جائے گا۔
اس کا ایٹیٹیوڈ بدلتا ہے تو وہ اگریسو ہوتا ہے، اس پہ حملہ آور ہوتا ہے اور اپنے ہدف کو حاصل کر لیتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ہاتھی اتنا بڑا طاقتور ہے، اتنی اس میں جان ہے، اس کا وزن اتنا ہے کہ وہ اگر فقط ایک پاؤں شیر کے اوپر رکھے تو شیر 6 ماہ اٹھنے کے قابل نہ رہے، اپنے پاؤں پہ نہ کھڑا ہو سکے، اور اگر وہ اس کو اپنی سونڈ میں لپیٹ کر دور پھینکے تو 200 میٹر دور جا کر گرے۔ لیکن چونکہ اس کو کانفیڈنس نہیں ہے، اس کو خود پر اعتماد نہیں ہے کہ میں لڑ سکتا ہوں، میں اس کو مار سکتا ہوں کہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ شیر اس جیسے کئی بڑے طاقتور جانوروں کے اوپر حاویت ہے۔ اس میں ایک ہی کوالٹی ہے، ایک ہی خصوصیت ہے کہ اس کا جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ کمال کا ہے۔ ابھی اگر ہمیں یہ خبر ملے کہ اس حال سے باہر یا ہمارے محلے میں 150 ہاتھی تشریف لائے ہیں تو یقیناً کسی کو بال برابر فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ پہلے سے موجود ہے کہ یہ جو ہاتھی نما چیزیں ہیں یہ ان سے کسی انسان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ ایک شیر جو ہے وہ ہمارے محلے میں داخل ہو گیا ہے تو ایک دم سے پورے محلے میں، پورے گاؤں میں افراتفری مچ جائے گی، کھڑکیاں بند، دروازے بند، بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ، اس لیے کہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ چیز بیٹھ چکی ہے کہ یہ جو جانور ہے یہ بہت خطرناک جانور ہے، بہت ایگریسو ہے، اور یہ جو اس کے جو من میں آتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ تو اس لیے جو بوڑھوں، جوانوں اور تمام خواتین و حضرات کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے کہ آپ کو زندگی میں کبھی بھی کسی مشکل کا سامنا ہو، کسی بھی نوع کا کوئی چیلنج ہو، دیکھنا یہ ہے کہ آپ ری ایکٹ کیسے کرتے ہیں۔ بنیادی چیز ہے کہ آپ کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے گھبرا کر یہ مان لیا، یہ من بنا لیا کہ یہ تو بہت مشکل ہے، پتہ نہیں ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا، تو آپ ڈیفینسو ہو جاؤ گے اور پھر آپ کا ذہن انہی دفاعی خطوط پر ایکٹ کرے گا اور پالیسی بنائے گا، تو یقیناً آپ کے لیے اس ہدف کا حصول ناممکن ہوگا یا بہت ہی کٹھن ہوگا۔ مشکل جیسی بھی ہو، چیلنج چاہے جتنا بڑا ہو، ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم سرخرو ہو سکتے ہیں، کامیابی سے اپنے ہدف کو حاصل کر سکتے ہیں، مد مقابل سے جتنے بھی کمزور ہوں۔ لیکن اس کے لیے بنیادی جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، جس مشن کے لیے، جس ہدف کے حصول کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں وہ مبنی بر حق ہے۔ جب اس یقین کے ساتھ ہم اس جدوجہد میں اتریں گے تو پھر یہ معنی نہیں رکھتا کہ مد مقابل کتنا طاقتور ہے، اس کے پاس کتنے ریسورسز ہیں، ہم اس سے کتنا کمزور ہیں۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے ماضی میں ملتی ہیں۔ ہمارے سامنے رومن امپائر، سوویت یونین، برٹش اور دیگر جب وہ عروج پر تھے تو ان کے ماتحت یا ان کے محکوم تھی، جو ممالک تھے، جو اقوام تھی، جو لوگ تھے، یقیناً وہ کمزور تھے، اسی لیے ان کے ماتحت تھے۔ اور اس دور میں ان میں سے کوئی یہ گمان تک نہیں کر سکتا تھا کہ کبھی ایسا وقت آئے گا کہ یہ اتنی بڑی طاقتور حکومتیں جو امپائر ہیں، ان سے ہمیں نجات مل پائے گی۔ لیکن وقت نے دیکھا،
तारीख ने देखा कि वो आज नहीं रहे। आज उनका नाम तारीख में तो मौजूद है लेकिन रूह ज़मीन पर नहीं है। और वो कमज़ोर से कमज़ोर तरीन छोटे छोटे मुल्क, छोटे छोटे अक़वाम जो है वो उन्होंने आज़ादी हासिल की। और ये भी देखने की बात कि 40 के अशरे में जब यूनाइटेड नेशन का क़याम अमल में आया तो इसके मेंबर ममालिक की जो तादाद है वो 47-48 में 50 के करीब थी, और आज उसके जो मेंबरान की तादाद 200 के करीब है। तो ये समझने की बात है कि गुज़श्ता 70-75 बरसों में 150 ममालिक ने, 150 अक़वाम ने आज़ादी हासिल की, अपने वतन और यूनाइटेड नेशन के मेंबर बने। तो ये जितने भी ममालिक आज़ाद हुए, ये यकीनन ये अक़वाम, ये मुल्क कमज़ोर थे, इनकी माइशत तबाह थी। यही वजह थी कि वो महकूम थे, गुलाम थे, लेकिन उन्होंने आज़ादी हासिल की, उनको आज़ादी मिली। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, जदोजहद से पहले, लड़ने से पहले कभी अपना ये मन नहीं बनाना चाहिए कि हमारा जो मद्दे मुकाबल है वो कमज़ोर, वो ताकतवर है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, उसके पास जो है वो मिलिट्री है, उसके पास गोला बारूद है और हमारे पास कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो आज तक कोई भी मुल्क आज़ाद नहीं होता और आज भी यूनाइटेड नेशन के मेंबरान की तादाद वही 50 ही होती। लेकिन इस बात से ये साबित हो अगर हमारा हक है और वो हमारा हक किसी के कब्जे में है, और वो काबिज जो वो कितना भी ताकतवर क्यों नहीं है, हम उससे वो हक ले सकते हैं। और हमें उस वक्त तक जो है वो जदोजहद को जारी रखना चाहिए जब तक हम जिंदा हैं, इस यकीन के साथ कि वो हमारा हक है, बेशक हम कमज़ोर हैं। तो इसलिए कभी भी लाइफ में, कभी भी मुश्किल हो, कठिन हो, किसी भी मैदान में हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो आज़ादी की तहरीक हो, चाहे वो और किसी जो है वो मैदान में आपके हुकूक का जो है वो मारे जा रहे हों, आपका इस्तेसाल हो रहा हो, तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए हाथी की तरह उसका जैसा माइंड सेट नहीं बनाना चाहिए कि वो तो बहुत ताकतवर है। लेकिन अगर आपका ये कामिल यकीन है कि आपका हक है, तो फिर आपको शेर की तरह सोचना चाहिए, उसके कॉन्फिडेंस, उसकी खुद एतमादी की तरह सोचते हुए अपनी जदोजहद को आगे बढ़ाना चाहिए। और जब आप किसी मबनी बरहक जदोजहद के लिए निकलते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो पूरी कायनात आपका साथ देगी। तो कायनात से बड़ा, खालिक कायनात से बड़ा और कोई ना तो सुपर पावर है, ना कोई ऐसी ताकत है, वो हक परस्तों का साथ देता है।